بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر کے اندر ناظرین اور خاص طور پہ اساتذہ کرام سے جو میں نے ریکویسٹ کرنی ہے، جو بات کرنی ہے، اصل میں تو ان کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کو ان کے جو بیگ وغیرہ ہیں وہ چیک کر کے بھیجیں، آتے ہوئے بھی چیک کریں۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کسی بچے کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی دوسرے بچے سے چیز جو ہے نا وہ مانگ کر استعمال کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنی چیزیں گھر سے پوری کر کے لے کے آئے گا تو اسے ضرورت نہیں ہوگی، اپنی چیزیں نکالے گا اور نکالنے کے بعد اپنا استعمال کرے گا۔ کسی کو پینسل چاہیے، کسی کو ریزر چاہیے، کسی کو شارپنر چاہیے، کسی کو جیومیٹری چاہیے، تو اپنا آرام سے نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس یہ پوری نہیں ہوتی تو وہ اس کو عادت ہوتی ہے، فرض کریں کسی سے پینسل لے لی، کسی سے مارکر لے لی، کسی سے جیومیٹری لے لی، کسی سے کیلکولیٹر لے لیا، تو یہ عادت جو ہے نا وہ اس کی ایسے کرتے کرتے جب وہ ایگزام آتے ہیں تو اس وقت بھی اس کے پاس پوری نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر یہ پرابلم بنتی ہے۔ ٹیچر یہ سمجھتا ہے نگرانی کرتے ہوئے کہ شاید بچہ نقل کر رہا ہے، کسی سے پوچھ رہا ہے۔ جب اسے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جو، تم پوچھ کیوں رہے تھے، پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے تھے، دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے تھے، تو وہ بڑے مزے سے آرام سے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیچر جی میں تو مارکر کا پوچھ رہا تھا، میں نے ہیڈنگ دینی ہے، ٹیچر جی میں تو فلاں چیز مانگ رہا تھا۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب روٹین ان کی یہ بن جائے گی کہ میرے پاس جو ہے نا میری ساری چیزیں پوری ہیں، مجھے کسی سے ضرورت ہی نہیں لینے کی یا پوچھنے کی یا مانگنے کی، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کلاس کے اندر بھی۔ جب اس کو ہم اس طرح سے ٹرین کریں گے تو جو ہے نا یہ بچے کی پھر عادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہر بچے کے پاس استعمال کی اپنی چیزیں ہونی چاہیے۔ ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں کو اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ وہ اپنے استعمال کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں اپنی گھر سے جو ہے نا وہ پوری کر کے لے کے آئیں، کسی دوسرے بچے سے نہ مانگ کر استعمال کریں۔ اس سے پھر جو ہے نا وہ عادت پھر ایک تو مانگنے کی آ جاتی ہے اور اس پہ ناگواری بھی ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ دوسرے سے بچے سے بار بار مانگتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ دے تو دیتا ہے، لیکن اس کی بھی پھر ناگواری آتی ہے کہ یہ کیلکولیٹر بھی مانگ رہا ہے، کبھی فلاں چیز مانگ رہا ہے، کبھی فلاں چیز مانگ رہا ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ میں اسے مانگ رہا ہوں، یہ مجھے دے نہیں رہا، تو یہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے نا جب نئی نئی موٹر سائیکل لی تو ہمارے ایک بڑے ہی اللہ کے نیک بندے اور بڑے ہی معزز شخصیت تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں نے آپ کو نا، آپ نے نئی لے تو لی ہے موٹر سائیکل، تو اب میں اس پہ نا آپ کو، اس وقت جو ہے نا مجھے شوق تھا 100 موٹر سائیکل کا، تو اللہ نے دے دی۔ تو اب جب وہ آ گئی نا تو پھر اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے چند باتوں کا خیال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی ہیں؟ کہتے ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ آپ نے نا ریس نہیں لگانی، کہ وہ کوئی آگے نکلتا ہے آپ اپنی روٹین کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اس کے کوئی لاگ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گندی ہو جائے نا آپ خود اس کو صاف کریں، تو اس کو یہ نہ ہو کہ بس وہاں جا کر جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ اس کی سروس کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہیں جا کے سروس کر دیں۔ خیر اب تیسرے نمبر پہ جو بات کی ہے نا اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ جو تیسری بات کی تھی وہ بہت اہم تھی، کہ جو ہمارے آج کے اس ٹاپک کے متعلقہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ جو ہے نا یہ کوئی اگر مانگے نا تو آپ نے دینی نہیں ہے، معذرت کر لینی ہے۔ تو کہتے اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ آپ سے لے جائے گا، استعمال کرے گا، خدا نخواستہ اگر کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ الٹا جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا اس کا نقصان پورا نہیں کرے گا، بلکہ الٹا ناراض ہو جائے گا آپ سے، کہے گا کہ جو ہے نا وہ میں آپ کی چیز لے کے گیا تھا، الٹا وہی بندہ جو ہے نا جو جس نے توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ نقصان، ہاں اپنی جیب سے نا اس کو کہیں کہ یہ لے لیں آپ 100 50 200 400 آپ میری پاس سے لے لیں رکشے کا کرایہ، تو آپ کائنڈلی جو ہے نا واپس پہ چلے جائیں۔ تو یعنی یہ چند ایک باتیں جو ہے نا وہ یہ ایک اللہ والے کی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مجھے ایڈوائس میں کہی تھیں، تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ تو یعنی کہ مانگنا جو ہے نا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہے نا اگر بالکل نہیں رہا جاتا اور دوسرے کے اندر بھی جو ہے نا وہ ناگواری نہیں آ رہی تو پھر آپ یہ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں۔
ویسے بھی مخلوق سے کہتے ہیں مانگنے سے جو ہے نا مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، لیکن ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، دے کے خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگے تو بلکہ وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ مناسب تھی بات. اور ہر بچہ اپنا کلاس ورک اور ہوم ورک جو ہے نا باقاعدگی سے کریں. اس میں جو ہے نا وہ ٹیچر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کا کام چیک کریں کہ ہوم ورک میں جو دیا تھا کہ اس نے کام کیا ہے، اور پھر جو کلاس ورک دیا ہے وہ بھی اس کا پھر چیک کر لیں، اور پھر اس کا بیلنس بھی کرے. یہاں پر جو ہے نا ٹیچرز کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کلاس ورک آپ نے اچھا نیٹ اینڈ کلین کروایا، گھر سے ہوم ورک جو ہے نا اس نے اتنا خاص نہیں کیا، تو پھر اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا کلاس ورک اور ہوم ورک جو ہے نا وہ بیلنس ہے، کہ وہ جس طرح کا کلاس ورک ہے اسی طرح کا ہوم ورک ہے. ہاں اگر کلاس ورک صاف ستھرا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن ہوم ورک، لیکن کلاس ورک جو ہے نا وہ اتنا خاص نہیں ہے، تو پھر گھر والوں کا جو ہے نا وہ اس کی کمپلین آ جائے گی. تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو باقاعدگی سے ریگولرٹی کے ساتھ چیک کیا جائے، اور دوسرا اس کے ساتھ ایز اے کمپیئر کر کے جو ہے نا وہ چیک کیا جائے آیا کہ اس کا کلاس ورک اور ہوم ورک جو ہے نا وہ مطلب ٹیلی کر رہا ہے رائٹنگ کے حوالے سے. تو اس پہ یہ بات. اچھا اگلی جو پوائنٹ ہے اگلا، تو اس پہ میں اپنے ٹیچرز حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کلاس میں روزانہ جو بالغ بچے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر نا سختی کرو. نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر جو ہے نا وہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ اس پہ سختی کرو، بلکہ مارو اس کو. مارنا اتنا زیادہ نہیں کہ یعنی کہ ڈراؤ، تاکہ جو ہے نا بچے کی روٹین بن جائے. تو اس لیے جو بالغ بچے ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، یا 10 سال سے اوپر والے جو بچے ہیں نا، ان کو نماز کا کہتے رہنا چاہیے. تو کلاس میں روزانہ بچوں کو نماز کے بارے میں پوچھیں، اور کلاس میں بچوں کے موضوع پر ایک فضیلت بھی ضرور بتائیں. تو یہ چند ایک باتیں تھیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ عرض کی ہیں. جی ناظرین، تو بات کر رہے تھے کہ کلاس میں روزانہ بچوں کو نماز کے بارے میں پوچھیں. اس میں پوچھیں گے تو پھر فضیلت سنائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فضائل کی بنیاد کے اوپر معاشرے کو کھڑا کیا، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو بھیجنا ہے، مجھے ایک بندہ چاہیے کہ وہ میسیج لے کے جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. تو 17 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں فضائل کی بنیاد کے اوپر. اس پہ ملے گا کیا؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی راضی ہوگا، اور جنت ملے گی. وہ میسیج لے کر گئے. تو جب فضائل سنائیں گے کہ نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جنت دے گا، نماز پڑھنے سے مشکلیں حل ہوں گی، نماز پڑھنے سے اللہ جل شانہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، پلسرات کا راستہ آسان کر دیں گے، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. تو اس طرح کے جب فضائل سنائیں گے تو بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ جب نمازی آدمی وضو کرتا ہے تو کل قیامت کے دن فرمایا کہ وضو کے اعضاء جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے نمازی آدمی کے. تو ایسے فضائل سنا کر جو ہے نا بچوں کو تیار کیے جائے. تو میں جو ہے نا وہ اپنے اساتذہ سے بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کو فضائل کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ تیار کیے جائے، چاہے وہ نماز ہے یا کوئی اور عبادت ہے یا کوئی اور چیز ہے. رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کے روزے کی فضیلت بتائی جائے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے وہ بتایا جائے کہ ایک لفظ کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کر کے خود بھی عمل ہوگا اور پھر اس کی بات کے اندر اثر بھی ہوگا، تو نمازی حضرات، ٹیچر حضرات اگر خود اس کی پابندی کر کے جو ہے نا پھر بچوں کے اوپر بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دن آئے گا کہ ساری امت مسلمہ جو ہے نا 5 وقت کی نمازی بن جائیں گی. کیونکہ آج اگر سروے دیکھا جائے
تو 10-15%, 20% لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں اور بیشتر حصہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اس کی بہت فکر کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. اور جو پڑھتے ہیں اپنے تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ ٹھیک کروائیں، مطلب سنائیں اپنے کسی قاری صاحبان کو گھر میں جو ہے نا وہ، اگر مستورات ہیں تو جو اہل علم ہیں جو جانتی ہیں اس بات کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.